السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو صاحبو، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ہم لے کے چلے تھے۔ کتابیں ڈالیں تالاب کے اندر، یہاں شاید ہماری بات تھی پچھلے ویلاگ کے اندر۔ تو مولانا روم بہت زیادہ حیران ہوئے، اور یہ واقعہ جب انہوں نے دیکھا ہے تو ان کے اندر کا جو عالم تھا نا، وہ مر گیا۔ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایک جو ایک خیال تھا، عالمانہ ایک خیال تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت زیادہ میں علم رکھتا ہوں، یہ جو خیال تھا نا، یہ ختم ہو گیا اندر سے کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، یہ کیا ہے۔ یعنی وہ ایک ایسا واقعہ تھا، یا وہ ایک ایسا سسٹم، کچھ ایسا ان کی نظر نے دیکھا جو پہلے وہ کبھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ وہ اندر کا عالم مر گیا اور ایک طالب صادق پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنا منصب جو ہے وہ منصب شہرت اور تدریس، وہ سب کچھ چھوڑ دیا، ہر چیز کو خلاص ختم، اور شمس تبریز کے پیچھے چل۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رومی کی تربیت کے لیے انہوں نے ایسے کٹھن راستوں سے گزارا کہ رومی کی انار ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ایک مرتبہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ جاؤ اور شہر کے اس بازار سے شراب کا مٹکا بھر کے لاؤ جہاں سے تمہارے شاگرد گزرتے ہو۔ رومی جو وقت کے امام اور مفتی تھے، ان کے لیے یہ حکم موت سے بڑھ کر تھا، لیکن انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ جب وہ مٹکا اٹھائے گزر رہے تھے تو لوگ ان پر تھوکنے لگے، شاگردوں نے منہ پھیر لیے، ان کی برسوں کی عزت خاک میں مل گئی۔ لیکن جب وہ شمس کے پاس پہنچے تو پتا چلا کہ اس مٹکے میں شراب نہیں بلکہ سرکہ تھا۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رومی کو سمجھایا کہ جب تک تم لوگوں کی نظر میں گر نہیں جاتے، تم اللہ کی نظر میں اٹھ نہیں سکتے۔ تمہارا حجاب تمہاری اپنی عزت اور انا ہے، یعنی تمہارا اپنا جو حجاب لوگ کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ کون سا ایسا حجاب یار ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو سب سے بڑا جو یہ حجاب ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کے سامنے یہ آگے کھڑے ہو جاتی ہے اللہ کہ میری تو بہت عزت ہے، لوگ مجھے بہت اچھا سمجھتے ہیں، میں بڑا نیک انسان ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، بڑا متقی ہوں، بہت سارا علم ہے میرے پاس۔ تو یہ چیزیں جیسے جہاں پہ یہ فرمایا جاتا ہے نا، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے علم حجاب ہے، تو وہ اسی صورت میں علم حجاب بنتا ہے کہ جب علم تکبر کی صورت اختیار کر جائے۔ اور حقیقت بات ہے، میں نے یقین کریں آنکھوں سے دیکھے ایسے لوگ کہ مثال کے طور پر اگر وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، تو جو نہیں جانتا اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اب نماز پڑھنے والا انسان اگر کسی ایسے شخص کو دیکھے جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا اور اس سے متنفر ہو جائے،
یا اسے مطلب برا سمجھے اور کہے کہ یار یہ تو بہت بیکار انسان ہے، یا یہ تو غلیظ انسان ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ نیکی کی طرف نہیں آ رہا، حالانکہ اس کی نظر میں وہ قابل رحم ہونا چاہیے، وہ اس کے پاس جائے، اس سے محبت کرے، اسے اپنے پاس بٹھائے، اس سے پیار کرے، اور اتنی محبت دے کہ وہ اس بات پر آ جائے کہ یار جیسے آپ کہو گے میں ویسے کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس طرح کر کے اس محبت کے باغ کو سینچے، اور پھر اس طرح کر کے اسے اپنے قریب لا کر پھر اسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، یعنی اسے نیکی کے راستے پر لے آئے، اور پھر جو اس سے پرہیزگاری کروانا چاہتا ہے تو وہ کروائے۔ لیکن اب یہ کیا ہوا کہ خود نمازیں پڑھ رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ اچھے بن جائیں، لیکن یہ اس کا چاہنا اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ کم از کم کسی ایک کو تو سیدھی راہ پر گامزن کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کیا آ جاتا ہے کہ یار یہ بہت زیادہ گرے ہوئے لوگ ہیں اور میں ایک اچھا انسان۔ حضرت بابا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے 90 لاکھ ہندو کو کلمہ پڑھایا ہے، 90 لاکھ لوگوں کو مسلم کیا، تو کیا وجہ تھی، کیا اخلاق تھا ان کا، کیا پیار دیا، کیسی محبت دی کہ وہ لوگ خود بخود اس بات پر راضی ہوئے گئے کہ ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال یہ تو انسان کے اپنے، جو کہہ سکتے ہیں آپ کے انسان کے اپنے مقدر کی بات ہے، کوئی اس بات کو سمجھ لیتا ہے اور اچھا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور کوئی پھر کسی اور راستے پر نکل جاتا ہے جہاں صرف اس کو کانٹے جھاڑیاں، اس کو مطلب برائی ہی برائی ملتی ہے، حالانکہ وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا اس چیز کو کہ میں اپنے وجود کو مزید گندا کر رہا ہوں۔ ظاہر اچھا ہو جائے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، مزہ تب ہے کہ اس کا باطن صاف ہو جائے، اس کا باطن اچھا ہو جائے، یعنی وہ اگر نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا چاہیے، پھر جا کر کہیں اس کو وہ بات ملے گی جس کے لیے وہ چل رہا ہے۔ یہاں تو سبھی اس بات میں لگے ہیں کہ میرا معیار بلند ہونا چاہیے، میری عزت ہونی چاہیے، میرا وقار بلند ہونا چاہیے، میری تعریف ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری تعریف ہونی چاہیے تو پھر الحمدللہ رب العالمین کہنے کا کیا مقصد ہے، جب وہاں تو نے کہہ دیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کے تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، تو پھر تو اپنے آپ کو لیے کیوں پھر رہا ہے، یا اپنا تو کیوں چاہتا ہے کہ تیری عزت ہونی چاہیے؟ اور اگر ملامتی فرقے کے اولیاء کو، فقراء کو دیکھا جائے تو وہ تو ہمیشہ ایسی صورت میں رہتے تھے یا ایسا کوئی کام کرتے تھے کہ جس سے لوگ انہیں مطلب کہتے تھے کہ یار یہ کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی لوگوں کے اندر اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر دیتے تھے، ایسی پوزیشن۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے ایسی شخصیات کو دیکھا ہے، ان سے ملاقات کی ہے، ان کا تصرف دیکھا ہے، ان کے کمالات دیکھے کہ وہ کیا کچھ کر گزرتے تھے۔ آج ہمیں کوئی بندہ کہہ دیتا ہے جی کہ آپ مجھے خواب میں ملے، مجھے آپ نے جو ہے نا فلاں نصیحت کی ہے، تو ہم پھولے نہیں سماتے، ہم کہتے ہیں جی کہ
ماں بدولت تو بہت بڑی شخصیت کے مالک ہو گئے، حالانکہ یہ خود بھی جانتا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ وہ سب سے بڑھ کر جس کی عزتیں ہیں، وہ جس کا سب سے بڑھ کر وقار ہے، وہ جب ساری عزتوں کا مالک ہے، وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پھر پتہ نہیں کیوں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے میں نے بہت زیادہ علم رکھنے والے لوگ ایسی پوزیشن میں، اور پھر میں میرے لیے یقین کریں وہ قابل ترس ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار یہ بیچارے اب کیا کہوں میں کہ اتنی احادیث مبارکہ اس کو یاد ہے، اس کو اتنا قرآن پاک کا علم ہے اس کے پاس، اتنا یعنی اس نے اتنی مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تپسیا کی ہے، محنت کی ہے، تو بیچارے کی حالت یہ ہے کہ یہ انسانیت کا مقام بھی نہیں جانتا کہ مجھے کس طرف جانا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا۔ یہ تو اپنے مطلب اپنی عزت بنانے کے اندر لگا ہوا ہے، اور پھر اس میں گمراہی گمراہی۔ بس یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایسے لوگوں کی جو ہے نا ظاہری آنکھ کھلی ہوتی ہے اور باطنی آنکھ ان کی بند ہوتی ہے، اور خدا کا قرب اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر مخلص ہو جائے، اور مخلص ایسا ہو کہ اس کا اور اس کے رب کے درمیان معاملہ ہو، اللہ اور اس کے درمیان معاملہ ہو، اس کو غرض بھی نہیں رکھنی چاہیے، کسی بھی کائنات میں کسی چیز کی بھی غرض نہیں رکھنی چاہیے، صرف وہ اس چیز پر توجہ دے کہ میرا پروردگار کس بات سے راضی ہوگا، میرا پروردگار کس طرح سے راضی ہوگا، اور جب وہ اس لو میں لگ جاتا ہے تو پھر اسے اپنے پروردگار کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بھی اپنی طرف راستے دیتا ہے، اس کو اپنے قریب کرتا ہے، اور پھر اسے ایسی حقیقتوں سے آشنا کرتا ہے، ایسے معاملات اس پر ظاہر کرتا ہے کہ پھر اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ سے ملاقات کرتا ہے، اور زندگی اور موت کی حقیقت کو دیکھتا ہے، اور جب اس پروسیس سے وہ گزر جاتا ہے، یعنی ایک مرتبہ اپنے باطن کو باہر نکال کے اس سے گفتگو کرتا ہے، اپنے آپ کو باہر نکالتا ہے، اور اس وہ جیسے حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا کہ مرن تو اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا، اس کی میں اردو میں بیان کر دیتا ہوں اس کو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے منہ تو قبلہ آتا، یعنی ہم مرنے سے پہلے مر گئے، جو انسان مرنے سے پہلے مرا تو اس نے حقیقی مطلب کو پا لیا، اس نے وہ حاصل کیا، اور یہ حقیقت بات ہے کہ ایک مطلب ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک نیا جنم ہوتا ہے، اس پروسیس سے جب گزرتا ہے تو ایک پھر جب یہ واپس لوٹتا ہے تو یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک مقصد کے لیے لوٹتا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ یار فلاں بندہ تو غلطی نہیں کرتا، بڑا مطلب فٹ جاتا ہے، بہت اس کے سارے معاملات بہت درست ہیں، وہ کسی سے زیادتی نہیں کرتا، وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ کسی کو پریشان نہیں کرتا، کسی سے الجھتا نہیں ہے، اور اس بہتے ہوئے جھرنے کو سکون سے دیکھتا ہے، اور اس نیچر کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ گل مل جاتا ہے، تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ بن چکا ہوتا ہے، اسے کامل کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ مطلب ایک ایسی صورت اختیار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ منظور نظر ہو چکا ہوتا ہے، پھر وہ شیخ کو بھی پسند آتا ہے، اور اپنے پروردگار کے ہاں اس کا ایک مقام بن جاتا ہے، پھر صاف ظاہر ہے اس نے کہاں سے غلطی کرنی۔ بہرحال حضرت
مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہانی کو تھوڑا مزید آگے بڑھاتے ہیں، تو جب انار ریزہ ریزہ ہو گئی، ایک مرتبہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو فرمایا تھا نا کہ وہ شراب والا جو معاملہ ہے، تو وہ صرف اور صرف ان کی انا کو ختم کرنے کے لیے ایسا کیا گیا تھا۔ ان کے لیے یہ حکم بہت سے بڑھ کر تھا، لیکن انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ تو پھر اس میں سے وہ صاحب ظاہر ہے وہ سرقہ نکلا، تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رومی کو سمجھایا کہ جب تک تم لوگوں کی نظر میں گر نہیں جاتے تم اللہ کی نظر میں اٹھ نہیں سکتے۔ یہیں سے اصل روحانیت کا آغاز ہوتا ہے۔ روحانیت یہ نہیں ہے کہ کتابیں پڑھ چکے اور بہت سارا علم حاصل کر لیا یا کچھ عجائبات دیکھ لیے تو وہ کوئی بہت بڑا روحانی پیشوا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ جو انسان کے اندر انا ہوتی ہے، یہ جب جل کر راکھ بن جاتی ہے، تو مولانا روم نے اس دن مطلب یہی اس دن یہ سبق سکھایا کہ جب تک دل کی تختی صاف نہ ہو اس پر معرفت الہی کے حروف نہیں لکھے جا سکتے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا یہ بدلاؤ ہمیں سکھاتا ہے کہ عشق الہی میں عقل کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں، عقل کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کمال ہے، عقل کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عقل وہ ہے جو انسان کو دروازے تک لاتی ہے، لیکن گھر کے اندر کا راستہ صرف عشق دکھاتا ہے۔ رومی اور شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کی جدائی کا قصہ بھی کم دردناک نہیں ہے۔ جب شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ اچانک غائب ہو گئے، حضرت رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تڑپ نے دیوان شمس اور مثنوی جیسی عظیم کتب کو جنم دیا۔ انہوں نے سیکھا کہ مرشد کا ہونا ضروری ہے، لیکن مرشد کا اصل مقصد مرید کو اس کے اپنے اندر چھپے ہوئے خدا سے ملانا ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہمیں بھی اپنی زندگی میں شمس تبریز جیسی کسی ٹھوکر لگانے والے کی ضرورت ہے جو ہماری انا کے بتوں کو توڑ دے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دین صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک زندہ تجربہ ہے جو انسان کے اخلاق اور رویے سے جھلکنا چاہیے۔ اگر علم حاصل کرنے کے بعد بھی ہمارے دل میں دوسروں کے لیے نفرت، حسد اور تکبر موجود ہے تو سمجھ لیں کہ ابھی ہم نے روحانیت کو نہیں اپنایا، ہم روحانیت کی طرف نہیں چلے، ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ انسانیت کا عروج جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے اور حقیقی معرفت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو احباب، انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی آپ سے۔ بہرحال مجھے اکثر دوست یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ مکمل طور پر یہ مطلب ویڈیو بنانے والے بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ آپ مکمل طور پہ کیمرے کی طرف نہیں دیکھتے تو ویڈیو کا امپریشن نہیں پڑتا۔ تو اس طرح یار ان چیزوں کے اندر کیا رکھا ہے، اس میں سے کیا حاصل کرنا ہے؟ ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ ہم جس کام کے لیے نکلے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ بس بات پہنچنی چاہیے، اور اللہ کرے کسی کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے، کسی کو تھوڑا
مطلب اس طرف راستہ ملے اور وہ واقعی میں ایک روحانی شخصیت بن کر ابھرے اور مطلب اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو یار اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا قرب مل جائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔